گرامی، جس طرح ہمیں اور آپ کو چلنا چاہیے تھا، جس طرح ہم اور آپ اس بزم میں، اس محفل میں ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارے اور آپ کے اندر وہ جھلک محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاتے ہیں، رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاتے ہیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھاتے ہیں، کہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاتے ہیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھاتے ہیں۔ پیار جب ایک طرف سے ہوتی ہے تو سزا دیتی ہے، پیار جب ایک طرف سے ہوتی ہے تو سزا دیتی ہے، جب دونوں طرف سے ہوتی ہے تب مزہ دیتی ہے۔ اس لیے جب ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے اندر وہ جذبات نہیں ابھریں گے تو محفل کے اندر وہ نورانیت نہیں پیدا ہوگی، محفل کے اندر وہ رونق نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بیداری کے ساتھ سماعت کرنی ہے۔ جب کوئی طالب علم یا جب میں کوئی شعر کہتا ہوں، اگر آپ کے دلوں کے اندر وہ شعر اترتا ہے، اگر آپ کے دلوں کے اندر وہ شعر بھاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دعاؤں سے نوازیے یا پھر تالیوں سے استقبال کیجئے اس شعر کا، تاکہ پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کا حوصلہ افزائی ہو اور ہمارا بھی کچھ حوصلہ افزائی ہو، تاکہ وہ آپ سے سبق حاصل کر سکے کہ ہم نے جو پڑھا ہے، ہم نے جو سیکھا ہے، اس سے ہمارے بیچ ہمارے عوام جو سننے کے لیے آئی ہے وہ کتنا ہم سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے، وہ کتنا ہم کو اس سے کتنا نفع پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے تالیوں سے ضرور استقبال کرے اور ان کا حوصلہ افزائی کرے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے ہم آپ سبھی کا اس گلشن تعلیم میں استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سواگتم کرتے ہیں اور یوم جمہوریہ کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کے دن کی تاریخ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج 26 جنوری یوم جمہوریہ کا دن ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ یکجا اور اکٹھا ہو کر 78واں 26 جنوری یوم جمہوریہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ آج کا ہمارے پروگرام انعقاد کرنے کا مقصد صرف اور صرف 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے، اور یہ قومی ترانہ بھی ہے، ہمارا قومی تہوار بھی ہے۔ اس کے منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ جیسے عظیم المرتبت مہمانان اعظام ہماری اس محفل کو چار چاند لگائے گی۔ حضرات گرامی، 26 جنوری یوم جمہوریہ کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جب ہندوستان کی سرزمین کا ذرہ ذرہ، چپا چپا، گوشہ گوشہ اس بات پر شاہد ہے کہ جب ہندوستان کو سرزمین ہند پر من کے گوڑے، من کے تالے سرزمین ہند پر انگریزوں کا سایہ پڑا، جب ظالم قوم نے سرزمین ہند کے تاج و تخت کو، سرزمین ہند کے تاج و تخت کا مالک بن بیٹھے، تو سب سے پہلے ہمیں نے انگریزوں کے اقتدار کے خلاف آواز بلند کی تھی، سب سے پہلے ہمیں نے وہ نعرہ لگایا تھا، سب سے پہلے ہمیں نے انگریزوں کے چنگل سے اس دیش کو آزاد کرانے میں حصہ پیش کیا تھا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، 26 جنوری وہ دن یاد ہے، 26 جنوری کی وہ تاریخ یاد ہے۔ بڑی مدتوں اور محنتوں کے بعد 26 جنوری کو انگریزوں سے، 26 جنوری اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کیا گیا۔ اب آئیے میرے دوستو، کچھ اس طرح پس منظر تھا 26 جنوری کا، جن پر میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات کی باتوں، آپ حضرات کے دلوں میں یہ بات سما جائے کہ 26 جنوری کیا چیز ہے۔ اب آئیے میں نظم پیش کرنے کے لیے جن کا نام دیا گیا تھا، ان طلبہ سے، ان طالب علم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں، تاکہ میں بلاؤں تو فوراً حاضر ہو جائیں۔ نظم کا نام میں پیش کر دیتا ہوں، ارمانوں کے پھول
ان شعر کے ساتھ میں ان سے استقبال کرتا ہوں کہ وہ آئیں گے اور آپ حضرات ان کا زوردار تالیوں سے استقبال کریں گے. اب وہ ان کو میں آپ حضرات کے سامنے حاضر کر دوں گا. اس شعر کے ساتھ شعر دیکھیے حضرات کہ وطن سونے کی چڑیا ہے مگر وہ خاک کر دے گا. وطن سونے کی چڑیا ہے مگر وہ خاک کر دے گا. زمین ہند کے ہر ذرے کو وہ ناپاک کر دے گا. کہ وطن سونے کی چڑیا ہے مگر وہ خاک کر دے گا. زمین ہند کے ہر ذرے کو وہ ناپاک کر دے گا. گزارش ہے میری کہ گزارش ہے میری کہ حکومت چھین لو ورنہ. گزارش ہے میری کہ حکومت چھین لو ورنہ. لگا کر آگ نفرت کی وہ سب کو راکھ کر دے گا. لگا کر آگ نفرت کی وہ سب کو راکھ کر دے گا.